مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کہتے ہیں تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے اس نے، یعنی عورت کو پیدا کیا تمہارے لیے اور عورت کے لیے مرد کو پیدا کی۔ یہ بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے بھائی، دونوں بالکل ایک الگ جنس ہیں۔ ایوالو ہو کے دو کیسے ڈیوائیڈ ہو گئے نر مادہ میں؟ ایسے کیسے ڈیوائیڈ ہو گئے بھائی؟ ایک ہی رہتے۔ تو فرمایا جوڑوں میں تبدیل کیا، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور اگر اتفاق سے نر مادہ بن گئے تو اتفاق سے بنی ہوئی چیزوں میں کوئی لاجک ہوتی ہے؟ اس کے کوئی فائدے ہوتے ہیں؟ کہا جوڑا بنایا تمہارے لیے عورت کی شکل میں، اس سے تمہیں اولاد دے دی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ واہ بھائی واہ، یہ کیسا حسن اتفاق ہے کہ ایوالو ہو کے ایسی چیز بنی کہ جو ہمیں راحت کا ذریعہ بھی بن رہی ہے، خوشی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے، ہماری ڈیزائرز کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے، اور اس ڈیزائر کے نیچے میں اولاد مل رہی ہے ہمیں۔ وہ بنین وحفدا، فرمائے پھر اولادوں کو اولاد دیتا ہوں، یعنی جوانی میں باپ بناتا ہوں، بڑھاپے میں دادا بناتا ہوں۔ یہ بھی نیچر ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو نانا دادا بننا ہے، اس کو پوتے نواسے چاہیے، وہ بھی مل جاتے ہیں تمہیں۔ ایوالو ہو رہے ہیں، یہ حسن اتفاق ہے۔ تبھی جنہوں نے یہ دعویٰ کیا نا حسن اتفاق ہے، اتفاق سے نہ وہ باپ بن رہے ہیں نہ وہ دادا بن رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے فرض کر لیا یہ سب آٹومیٹیکلی خود بخود ہوا ہے۔ تو گرل فرینڈ بناؤ، پھر جب گرل فرینڈ بنے تو نہ اولاد مل رہی ہے اور نہ بڑھاپے میں دادا نانا بن رہے ہیں۔ گوروں کا بڑھاپا دیکھو، خدا کی قسم بہت ترس آتا ہے ان پہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا ہم نے 30-40 سال پہلے کہیں بچپن میں بیان سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ انگریزوں کی جوانی سے متاثر مت ہو، ان کا بڑھاپا دیکھو۔ اب میں نے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لیا، جاپانیوں کی ٹرینوں سے متاثر نہ ہو، جس سائنسدان نے وہ ٹرین بنائی ہے اس کا بڑھاپا دیکھا کرو۔ بولو یار تجھے ٹرین بنانے کا کیا صلہ ملا؟ تنہائی تنہائی، نہ پوتے نہ بہویں نہ بیٹے نہ بیٹیاں نہ نواسے نہ نواسیاں۔ گڑیا خرید خرید کے لوگ بڈھیوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں گاؤں دیہاتوں میں کچھ ان کے حالات ٹھیک ہیں، بہتر ہے، شہروں میں پڑھے لکھے لوگوں میں تو پروگرام ان کا برباد ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی یہ نعمت ہے، اس نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا، جوڑے کو پیدا کیا، اور اس سے تمہیں اولاد اور پھر اولادوں کی اولاد دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ افبالباطل یؤمنون، فرمایا کیا تم باطل پر ایمان لے کر آتے ہو، جس نے یہ کچھ بھی نہیں دیا تمہیں، جو ان باتوں کو مانتے ہی نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کے ان کی طرف جا رہے ہو۔ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہو تم۔ جلدی سے 2 آیتیں اور پڑھ لیتا ہوں، بہت زبردست صورت ہے یہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ ہے جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے۔ کتنا بڑا زبردست ایک قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ بنتے رہتے ہیں ماں کے پیٹ میں، 9 مہینے تیار ہو جاتے ہیں تو باہر آنے کا ٹائم، چلو بھائی یہ بن چکا ہے، کنسٹرکشن کا کام مکمل ہو چکا ہے، اب اسے دنیا میں لے کر آؤ۔ فرمایا جب وہ باہر نکالتا ہے لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ پتا نہیں ہوتا مجھے ماں کے پیٹ میں کون بنا رہا تھا، کیسے بنا رہا تھا۔ ماں تو پیٹ میں بوجھ لیے لیے چل رہی ہوتی ہے، خود ماں کو نہیں پتا کہ قدرت کی کیسی شاہکاریاں اللہ میرے بطن میں کر رہا ہے۔ فرمایا پورا بنانے کے بعد ہم تمہیں باہر نکالتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آپریشن سے بچے ہو رہے ہیں یہ ڈاکٹر نکال رہے ہیں، یہ اللہ نہیں نکال رہا۔ بیمار سوسائٹی میں ہزاروں میں 2-4 ہوتے ہیں، ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں جو کیس بگڑ گیا، لیکن یہ ولادت کا عمل یہ نیچرل ہے، اس میں اصولی طور پر تو ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی حکیم کی ضرورت وہاں ہوگی جہاں اولاد نہ ہو رہی ہو۔ اولاد نہ ہونا نیچرل ہے، نیچرل نہیں ہے، اولاد ہونا تو نیچرل ہے۔ اس کو بھی ایک بیماری بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر وہ جو قصائی بنے ہوئے ہیں نا ڈاکٹر، جو چیر پھاڑ آپریشن، پہلے تو ہمارے پاس فون آئے کرتے تھے، خود ہسپتال والے بتاتے تھے بھائی ہمیں اتنا ٹاسک، ہمیں اتنا مہینے سال کی ارننگ پوری کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں آپریشن مجبوری ہے ہماری۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسپتال میں اگر ہم نہیں دیں تو وہ ہمیں نکال دیں باہر، ہمیں آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہر دوسری تیسری خاتون کو آپریشن ہو رہا ہے یہ نیچرل نہیں ہے، خوب سمجھ لو، یہ ڈاکٹروں کی بدماشی ہے، کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ وہ کبھی 100 میں 1 آدھ بیمار ہوتے ہیں، موت کا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن 100 میں 1 آدھ کے نارمل ہو رہے ہیں، 99 کے آپریشن سے ہو رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کی بدماشی ہے، فطرت۔ لوگ کہتے ہیں ایکچولی وہ غذائیں نہیں رہی ہیں، اصل میں فارمی مرغی کھا رہے ہیں، تو بلی بھی تو فارمی مرغی کھا رہی ہے۔ آج کوئی دیسی
مرغی کھانے والی بلی دیکھی آپ نے؟ تمام جانوروں کا یہ پروسیس آج بھی نیچرل ہے. خواتین غصے ہوتی ہیں ہمیں جانوروں پہ قیاس کر رہے ہو. بھائی ہم میڈیکلی تو حیوان ہے نا, میڈیکلی ہم کیا ہیں؟ مینٹلی ہم انسان ہیں, میڈیکلی تو جانوروں پہ ہی تجربے کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر, انسانوں پہ تجربے سے پہلے. اب چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں دواؤں کے, پھر انسانوں کو کھلائی جاتی ہے. اب کوئی کیا ہے ہم کو چوہے ہیں, سائنسدان سے بول رہے ہیں ہم کیا چوہے ہیں جو پہلے چوہے پہ تجربہ کیا میرے پہ تجربہ کر رہا ہے. ہم نے مینڈک کا آپریشن بچپن میں کیا نظام ہاضمہ سیکھنے کے لیے. ہم اگر ڈاکٹر بن جاتے پھر انسان پہ, وہ کہتا میں کوئی مینڈک ہوں, پہلے تو نے مینڈک پہ تجربہ کیا میرے پہ کر رہا ہے. بھائی ہم کیا کہیں گے, بھائی بہت ساری چیزیں جانوروں اور انسانوں میں سیم ہوتی ہیں تو وہ تجربے وہاں ہوتے ہیں. تو یہ جو بچوں کی ولادت کا پروسیس ہے یہ جانوروں میں اور انسانوں میں سیم ہے. ان کے آپریشن سے نہیں ہو رہے تو ان کے کیوں ہو رہے ہیں؟ ان میں بھی ہزاروں میں کوئی ایک دو کیس بگڑ جاتے ہیں جس سے وہ مر جاتے ہیں, تو انسانوں میں بھی ہزاروں میں ایک دو بگڑتے ہیں تو آپریشن سے آپ بچا لو ان کو, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ہزاروں میں ایک کا آپریشن نہیں ہو رہا, ایک نارمل ہو رہا ہے ہزاروں میں. اور جس عورت کے 2 بچے نارمل ہو گئے, تیسرا اس کا بھی آپریشن سے. تو یہ بدماشی ہے ڈاکٹروں کی, حرام خوریاں ہیں ڈاکٹروں کی. جامع رشید والوں نے ایک ہاسپٹل کھولا تھا, میٹرنٹی ہوم کھولا. اس میں کیا ہوا, ایک کیس آیا اور بڑے ایماندار ڈاکٹر بٹھایا کہ بھائی بہت احتیاط سے نارمل ڈیلیوری ہوگی. ڈاکٹر نے بولا 100% آپریشن ہے. وہ خاتون غصے میں باہر چلی گئی, ٹیکسی میں ہی بچہ پیدا ہو گیا اس کے نارمل. جامعہ رشید والوں نے ہاسپٹل ہی بند کر دیا کہ ہمیں بدنام کریں گے یہ ڈاکٹر لوگ. اپنے گھر کی باتیں نہیں بتانی چاہیے. میرے گھر میں ابھی بچے کی ولادت تھی 1.5 سال پہلے, میں یورپ میں تھا, گھر والوں کا فون آیا, والدہ آ گئی, ہمارے ریلیٹو آ گئے, ہاسپٹل لے کر گئے. لیڈی ڈاکٹر نے بولا 100% آپریشن ہے, یہ نارمل کیس نہیں ہے, آپ کی جان چلی جائے گی, یہ ہو جائے گا. میرے پاس فون آیا یورپ میں, میں نے کہا بھائی میں کچھ نہیں کہتا اس بارے میں. گھر والوں نے ہمت کی, یہیں کا ہاسپٹل میں نام بھی بتا سکتا ہوں, فائدہ نہیں ہے بتانے کا. گھر والوں نے کہا نہیں, والدہ کو لے کے دوسرا ہاسپٹل چینج کیا, نارمل ڈیلیوری ہو گئی. صحیح ہے نا؟ تو میرے ساتھ میں تو 19:15 کی رپورٹ لے کے ایسے ہی تھوڑی گھوم رہا ہوں میں. 19:15 کی رپورٹ, ڈاکٹروں کی بدماشیاں ہیں, اس کے خلاف احتجاج کرو. سمجھ رہے ہو آپریشن سے بچے پیدا ہونے کا نقصان کتنا ہوتا ہے؟ عورت کو ہوتا ہے سب سے پہلا نقصان, اس کی فزیکل فٹنس کی ایسی کی تیسی. آج خواتین کتنا فٹنس کا خیال کرتی ہیں, ویٹ نہ بڑھے اور یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو. آپریشن کے بعد سب سے پہلا سائڈ افیکٹ کیا ہوگا؟ ویٹ. تو اور آگے پھر بچوں پیدا ہونے میں مسائل. آپ دادیاں نانیوں کو دیکھو, 10-10 11-11 بھی بچے ہوتے تھے, بالکل سلم اسمارٹ. یہ جو نیچرل ڈیلیوری ہے نا, نارمل ڈیلیوری, اس سے عورت کے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. 10 کے بعد بھی وہ, میں نہیں کہہ رہا 10 ہو جائیں, 10 کے بعد بھی وہ ایسی ہی لگے گی جیسے پہلا بچہ ہوا ہے, کوئی فرق نہیں, یہ نیچرل ہے. تو لیکن آج ڈاکٹروں نے اس کو ایک دھندا بنا لی, اور باہر ملکوں میں نہیں ہے یہ. ہانگ کانگ میں, چائنا میں, جو ہمارے ریلیٹو میں بتاتے ہیں, وہاں تو عورت کہہ رہی ہوتی ہے آپریشن کرو, ڈاکٹر کہتا ہے نہیں, کیونکہ اگر ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا اس پہ کیس ہو جائے گا. پیشنٹ کے کہنے کے باوجود آپریشن نہیں کرتے, کیس ہو جائے گا کہ کمبخت ایک نیچرل تھا, تو نے یہ کہ عورت ہے, یہ کوئی بکرا نہیں ہے, کسائی, تو کسائی نہیں ہے کہ جب چاہے جہاں سے. جب بکرا ہم ذبح کرتے ہیں تو کبھی ہم یہاں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں, کبھی یہاں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں کیس ہو جاتا ہے. امریکہ میں, کینیڈا میں, جاپان میں کیس ہو جاتا ہے. صرف ہمارے انڈیا کا مجھے نہیں پتا کیا چل رہا ہے, ہمارے ملک میں بدماشی ہے, دبا کے بدماشی ہو رہی ہے. تو کوئی ہوتے ہیں کیس 2-4 ایسے بھی ہوتے ہیں, جو 100 میں 1 آدھ ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن نہیں ہوا تو موت کا واقعی خطرہ ہوتا ہے. 100 میں 1 ہونا چاہیے وہ, یہاں 100 میں 1 نارمل ہے, 99 کیا ہے بدماشی. تو یہ ڈاکٹر کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ وجہ میں نے بتائی, پیسہ کمانے کے لیے. دوسری وجہ, ڈاکٹروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. جو نارمل ڈیلیوری ہے اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے 1 ہفتہ بعد آنا, بھائی چلو 10 دن بعد آنا. ڈاکٹر کہتا ہے میں تیرے پاگل بیٹھا ہوا ہوں یہاں. جو لیڈی ڈاکٹر ہے نا گائنی کی, وہ کہتی ہے چھوڑو یار اس کو, لاؤ مارکیٹ میں, ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. صحیح ہے, اور بھی بہت سارے غم ہے زمانے میں. تو یہ سب بدماشی ہے, تو اس کا حل ہونا چاہیے, اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. چلو میرے بھائی, اب پیشنٹ تو ڈاکٹر سے لڑ نہیں سکتا نا. ڈاکٹر کہتے ہیں موت کا خطرہ ہے, وہ کیا کرے گا بھائی؟ خطرہ ہے تو اب کیا کریں, وہ تو ڈر گیا بیچارہ, اس کا تو وہ تو رسک تھوڑی لے گا وہ, کیونکہ بعض دفعہ ہوتا بھی ہے خطرہ.
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, اتنا نہیں ہوتا جتنا ان لوگوں نے بنا دیا. ہم بس آیت کو میں مکمل کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے باہر دنیا میں لاتا ہے. لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اس نے کیسے تمہیں بنایا, کتنی بڑی تمہیں نعمت دے دی زندگی کی, سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اور تم بڑے ہو کر اسی کو بھول جاتے ہو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء, دیکھتے نہیں یہ پرندے ہواؤں میں کیسے اڑتے ہیں, فضا میں کیسے بیلنس ان کا قائم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا چیلوں کو کیسے کبھی یوں اترتے ہوئے اپنے پروں کو جیسے جہاز میں نہیں پیچھے پر نکل رہے ہوتے ایسے ہی یہ روکتے ہیں. تو یہ کیسے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, ما یمسکہن الا اللہ, ہواؤں میں ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھامتا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اس میں ایمان ڈالنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل من السماء ماء, آسمان سے تمہارے لیے پانی برساتا ہوں, آسمان سے تمہارے لیے. لکم منہ شراب, اس میں مشروب بھی ہے, پیتے بھی ہو. اور آگے بہت ساری نعمتیں اللہ نے بیان کی. زرع والزیتون والنخیل والاعناب, اسی پانی سے کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی اصل میں ابھی ہمیں یہ آیتوں میں پتہ ہے کیوں مزہ نہیں آ رہا, اتنا زیادہ دلچسپی نہیں ہو رہی, کیونکہ سب چیزیں مل رہی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کیا باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں لے کے ہم سے کیا خطاب کر رہے ہیں. تمہارے لیے آسمان سے بارش برساتا ہوں جس سے کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں, چبئی ہو رہی ہیں کھیتیاں. مفتی صاحب شادیوں پہ بیان کرو, یہ کیا آپ نے بور بیان شروع کر دیا ہے. آپ کہہ رہے ہو اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے, کیا پیدا ہوتا ہے اس سے, کھیتیاں. والزیتون, زیتون پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے, معلومات ہیں ٹھیک. والنخیل, کھجور, صحیح ہے ہوتا ہے, پتہ ہے ہمیں کھجور پانی سے پیدا ہوتا ہے, کیا خیال ہے. اور والاعناب, انگور, ٹھیک ہے صحیح ہے. ومن کل الثمرات, ہر طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے ہوتے ہیں. اصل میں مل رہے ہیں ابھی, اس لیے ان آیتوں کی قدر نہیں ہے. جب یہ بند ہو گئے نا, آسمان سے پانی برسنا بند, تو اس کے بعد کیا ہوگا, کھجور کے کھیت سوکھنا شروع. ینبت لکم بھی الزرع, کھیتیاں خشک ہونا شروع. کپاس کی فصلیں ختم. ٹیکسٹائل مل والوں کا بیڑا بولو غرق. پھر اس کے بعد اناج, غلہ, گندم, جو, ملٹی گرین آٹا چاہیے. بھائی آٹا ہی نہیں مل رہا مارکیٹ میں, کیوں نہیں مل رہا, گندم نہیں ہے. ابے امریکہ سے منگوا لو. بھائی امریکہ میں بھی بارش ختم, بارش ہی نہیں ہو رہی, کہاں سے منگوائیں. اس کے بعد پھر ہمیں یہ آیتیں سمجھ میں آئیں گی, اے اللہ آٹے سے بھی گئے, گھاس پھوس گیا, گوشت گیا, سب کچھ ختم. ایک بارش ہے جس نے زندگیاں دی ہوئی ہیں ہمیں, صرف ایک بارش روک لینا اللہ, تو سارے انسان عاجز آ جائیں گے. پھر وہ چائنا پلاسٹک کے انڈے بنا کے بیچے گا, اور کوئی آپشن نہیں ہوگا ہمارے پاس. اور وہ کہاں سے بیچے گا, وہ پہلے سچی مچی کے انڈے کھائے گا تو پلاسٹک کے انڈے بنائے گا نا. پلاسٹک کے انڈے کھا کے تھوڑی ان کی مشینوں پہ وہ کام کر سکتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا, پھر ہم قرآن کھول کے دیکھیں گے اللہ نے کچھ فرمایا تھا قرآن میں. وہ یہ فرمایا تھا انزل من السماء ماء, میں ہوں جو آسمانوں سے پانی برساتا ہوں, جس سے تمہارے لیے کھیتیاں پیدا کرتا ہوں, زیتون پیدا کرتا ہوں, درخت پیدا کرتا ہوں. یہ سب ایک پانی سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ کس کی قدرت ہے, اللہ کی. انسان بیٹھ کے کیلکولیشن کر رہے ہیں. ایکچولی پانی جب زمین میں جاتا ہے نا, تو ایکچولی وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے پودا پیدا ہو جاتا ہے. اس پروسیس کا قرآن انکار نہیں کر رہا. وہ پروسیس بیج میں رکھا کس نے ہے, اللہ نے. ایسے خاندانی سافٹ ویئر انسٹال کر دیے بھائی, پانی لگتا ہے اور بیج سینے, زمین کا سینہ پھاڑ کے نکل کے باہر آتا ہے. اور کیسی خوبصورت کومپل, اور کیسا زبردست آہستہ آہستہ تناور درخت, پھر پھول, پھر پھل. یہ پورا ایک پروسیس ہے جس سے اللہ تعالیٰ بیج کو گزارتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, تمہارے لیے اس نے دن اور رات کو بھی مسخر کر دیا. دن بھی تمہاری خدمت کے لیے بنایا اور رات بھی تمہاری خدمت کے لیے بنائی. اگر یہ دن ختم نہ ہو, دن ہی دن ہو, تو دیکھو تمہارا حشر نشر ہو جائے گا. اور اگر راتیں ہوں, ختم نہ ہو, آپ کو نے وہ علاقے دیکھے نہیں ہے نا جہاں رات ہوتی ہے تو ختم نہیں ہوتی, کبھی جاؤ اپنے خرچے پہ, تو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے وہاں پہ.
تو یمبت لکم، اللہ فرماتے ہیں رات ہے، والشمس والقمر، سورج بھی تمہاری خدمت میں. آج کل سائنسدانوں نے سورج کے قریب ایک راکٹ کو بھیجا ہوا ہے، بڑی زبردست ویڈیوز آ رہی ہیں. وہ سورج سے جو شعلے نکل رہے ہیں نا، ہزاروں کلومیٹر اوپر تک جاتے ہیں وہ شعلے، اور اس سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ ساری تصویریں ناسا کو وہ مشین بھیج رہی ہے، بول رہی ہے بھائی یہ آگ کا گولا ہے. ٹھیک ہے، اتنا 9 لاکھ گنا بڑا زمین سے، زمین کو سیکنے کے لیے اللہ نے بنا دیا، مجھے اور آپ کو روشنی دینے کے لیے. اتنی انرجی، پتہ نہیں کہتے ہیں کتنے سینکڑوں ایٹمی دھماکے، جو ہم جو ایٹم بم پھاڑتے ہیں نا جس سے پورا ناگاساکی تباہ ہو گیا تھا، ایسے کتنے دھماکے روزانہ ہو رہے ہیں اس میں، اور انرجی بن رہی ہے اور لائٹ پیدا ہو رہی ہے اس سے. اور وہ اس کائنات کا ایک چھوٹے سے ذرے کا ذرہ ہے وہ سورج. تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری خدمت میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامرہ، اور جتنے ستارے ہیں وہ بھی انسان کی خدمت کے لیے. کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. دل سے کام لیتے ہیں یہ نہیں فرمایا، کیونکہ خواہشات کی طرف چلا جاتا ہے دل. عقل سے کام لیتے ہیں. اور بھی بہت ساری اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی کہ کیسے تم جانوروں کے چمڑوں سے گھر بناتے ہو، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، ایسے موویبل گھر ہوتے ہیں جو سفروں میں بھی تمہارے کام ہوتے ہیں. آج بھی لیدر کی کتنی چیزیں ہیں، ہم بستر لے کے چلے جاتے ہیں سفروں میں، بچھا لیا لیٹ گئے، یہ سب کی سب چیزیں جو میٹیریل ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور فرمایا گرمی سے بچانے کے لیے الگ، سردی سے بچانے کے لیے الگ. اللہ کہتے ہیں یعرفون نعمت اللہ، یہ سب اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. ثم ینکرونہا، اور پھر ایسے بن جاتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں، گھننے بن جاتے ہیں. جب ان کے سامنے بتایا جائے نا بھائی یہ اللہ کی نعمتیں، ایک دم ایسے ہو جائے گا جیسے ہمیں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں میرے بھائی، ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا، موت کے بعد سب سامنے آ جائے گا. اللہ ہمیں اس دن سے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی آج کے لیے یہ اعلان ایک ہے بھائی، سن لیں. مفتی صاحب، خالہ کی نواسی سے رشتہ جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. خالہ کی جب بیٹی سے رشتہ جائز ہے تو اس کی بیٹی سے بھی جائز ہے. کزن میرج کے خلاف نا ہمارے دیسی لوگوں نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے، یہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوتے ہیں. ابھی ایک کلپ آیا کزن میرج میں ایکچولی یہ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے. تو لمبی ڈیٹیل سے میں ویڈیو تو ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں. لڑکی جب 35 سال کی ہو جائے نا تو اس کے اولاد ہونے میں رسک کزن میرج سے بھی زیادہ ہے. اولاد کے افیکٹڈ ہونے میں، معذور ہونے کا رسک وہ کزن سے بھی زیادہ ہے. تو جب بھی کزن میرج کے بارے میں آپ سے کوئی بات کیا کرے نا، اسلام نے کزن میرج، یا آپ کزن سے شادی کرنا چاہ رہے ہو اور کباب میں ہڈی بن رہا ہو کہ نہیں اس سے یہ ہوگا، فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا، تو بولے کہ بھائی یہ ریسرچ ہے کہ 35 سال کی لڑکی اگر ہو جائے تو اس سے اولاد میں بھی معذوری، بچے کے معذوری کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور وہ امکان کزن میرج کی نسبت زیادہ. تو جتنے بھی ملحد اور دیسی اور یہ ٹوپی ڈرامے لوگ چل رہے ہیں آج کل، یہ لوگ لڑکی کی جلدی شادی کے قائل نہیں ہیں. یہ سمجھ رہے ہو؟ BBC کی رپورٹ میں نے خود پڑھی تھی، ایک سائنسی رپورٹ تھی کہ لڑکی کی بالغ ہونے کے بعد جتنی کم عمری میں شادی ہوگی، اولاد کے ہیلدی ہونے کے چانس اتنے ہی زیادہ ہیں. مگر اس رپورٹ کی بیس پہ ان کمبختوں نے، بے غیرتوں نے کبھی جلدی شادی کو پروموٹ کیا ہے؟ کزن کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا فیملی سسٹم بہت مضبوط ہے. میں مانتا ہوں کزن میں کچھ چانس ہوتا ہے، لیکن وہ رسک اتنا کم ہے کہ اس کی بیس پہ سوسائٹی میں جو کزن میرج کو ختم کرنے کے نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں. کزن میرج میں طلاق کا چانس کم ہوتا ہے، آپ دیکھے بھالے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل. نہیں پسند ہی نہیں ہے کزن تو ایک الگ بات ہے. تو اس لیے یہ ان لوگوں کی باتوں میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور مشاہدے سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی؟ مسلمانوں میں ہمیشہ سے شادیاں کس میں ہوتی آ رہی ہیں؟ کزنوں میں. کتنے لنگڑے لولے ہیں بھائی، کتنے معذور ہیں. وہی ریشو ہمارے ہیں جو ان کے آئے، جو غیر مسلموں کے ہیں ریشو ہے وہی ہمارے ہیں. میں مانتا ہوں چانس ہوتا ہے، لیکن وہ رسک، جو فائدے ہیں نا، ہمیشہ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں رسک کتنا ہے اور بینیفٹس کتنے ہیں، دونوں کو پلس مائنس کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے.
اس کی مثال ہے 35 سال کی لڑکی کی اگر اولاد ہوگی تو بچے کے معذور ہونے کا چانس ہے, معذور بچے کے پیدا ہونے کا چانس ہوتا ہے. لیکن ملحد لوگ اس کے, یا ایتھیسٹ لوگ یا لبرل لوگ اس کے خلاف اس لیے بولتے ہیں بھائی اگر ہم یہ بولیں گے تو 35 سال کی لڑکیوں سے پھر شادی نہیں کرے گا کوئی, سمجھ رہے, پھر تو ان کی اولاد ہی نہیں ہوگی, پھر تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو یار ہوتا ہے تو وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ ہونے دو. تو ہمارے یہاں بھی کزن میرج ہوتی ہے اور اس میں رسک ہے, ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اس کی بیس پہ ہم شادیاں نہیں روک سکتے. اس سے شادیاں روک لیں گے, وہ رسک جو اس کے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں. تو ان کو تو فیملی سسٹم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے نا, تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے بس. مفتی سے خدمت سے ایک بیٹی مجھ سے پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انم رکھا, وہ انتقال ہو گئی, تو اب جب دوبارہ دوسری بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام دوبارہ انم رکھنا کیسا ہے, آپ ذرا رہنمائی. جائز ہے, انم پارٹ 2 یہ رکھ, وہی نام جو پہلی بچی کا تھا وہی دوسری کا بھی رکھا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, جائز ہے. ہمارے ایک استاذ تھے, استاذ تو نہیں بس استاذوں کی طرح تھے, انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام محمد رکھا, دوسرے کا نام بھی محمد, تیسرے کا نام بھی محمد, چوتھے کا نام, 5-6 بیٹے ہوئے ان کے. تو کیسے, محمد اول, محمد ثانی, محمد ثالث, محمد رابع, محمد خامس, محمد سادس, اس طرح سے محمد پہلا, محمد دوسرا, محمد تیسرا, محمد چوتھا, 5واں, 6واں. اسٹائل ہے بھائی. میں نے کہا محمد 19.25 کیسے رکھو گے تو ایسے سب کے نام محمد. اور پہلے ایسا بہت ہوتا تھا, جو بیٹے کا نام وہی باپ کا نام, محمد ابن ایسے چلتا تھا. لیکن باہر سے کنفیوژن بہت ہوتی ہے, الگ الگ رکھ لو تو وہ زیادہ اچھا ہے. Mufti Tariq Masood Special.